کہ تیسرے پارے کی دوسری آیت میں اس کا ذکر اس انداز میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اس دن آنے سے پہلے خرچ کرو کہ جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی دوستی اور کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ تیسرے سپارہ کے پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی نازل فرمائی۔ یہ آیت الکرسی قرآن پاک کی ان آیات میں ہیں جن کی شہرت اور جن کا ذکر ہر زبان پر ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ خود بھی قائم ہے اور اس کائنات کو بھی قائم رکھنے والا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اور اس کی حکومت و اقتدار پوری زمین و آسمان پر چھایا ہوا ہے، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ جسے چاہتا ہے جتنا علم عطا کرتا ہے، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو نمرود سے ہوئی اس کا ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم نے نمرود کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم خدائی کا دعویٰ چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں آ جاؤ، اور آپ نے فرمایا کہ رب وہ ہوتا ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو مارنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس سے آگے جا کر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال نیند سلانے کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذہنوں میں رکھو کہ رب العالمین اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور یوم الحساب کے دن جمع کر کے تم سے دنیا کے معاملات کا حساب لے گا۔ اسی رکوع میں اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں اس بات پر؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ولکن لیطمئن قلبی، کہ باری تعالیٰ اپنی آنکھوں سے اس عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب العالمین نے انہیں ان کے سامنے ذبح کیے ہوئے جانوروں کو دوبارہ زندہ کر کے یہ دکھا دیا کہ رب العالمین اس طرح مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تیسرے سپارے کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں اللہ رب العالمین نے پھر انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ مسلسل 2 رکوع اس موضوع پر ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ خرچ کرنے سے ان کا مال کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ان کا مال زیادہ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ 1 پیسہ 1 روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2700 گنا کر کے واپس عطا فرماتا ہے۔ مگر انفاق فی سبیل اللہ کے آداب کو بھی سکھایا گیا کہ پہلا ادب یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا کہ اپنی نیت اللہ کے لیے کرو، اور دوسرا ادب اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ جب تم کسی کو دو اپنے مال میں سے اللہ کے نام پر تو پھر اس کو احسان نہ جتاؤ، اور دینے کے بعد اس کو تکلیف نہ دو، اور پھر آگے جا کر فرمایا قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اس صدقہ سے وہ اچھی گفتگو بہتر ہے کہ جس صدقہ کے بعد تم لوگوں کو تکلیف دو اور احسان جتاؤ۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو اپنے صدقات کے اجر کو ضائع نہ کیا کرو احسان جتا کر اور دوسروں کو تکلیف دے کر۔ اور فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم ریاکاری سے بچو۔ اگر اللہ سے اجر لینا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرو اور لوگوں کے نزدیک اس کی ریاکاری سے بچو، اس لیے کہ تم نے جب لوگوں سے اجر نہیں لینا تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مت خرچ کیا کرو۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں بخل کا درس دیتا ہے
اور تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پیسے کو خرچ کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر انہی رکوعوں میں رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات کو اعلانیہ خرچ کرنا چاہو تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہو اور انہیں توجہ دلائی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم اگلے سائل کی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر خفیہ طریقے سے اس کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ گویا قرآن نے ان دونوں طریقوں کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو خفیہ طور پر تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو اس میں بھی اجر ہے، اور اگر تم خرچ کرتے ہو اس نیت سے اعلانیہ طور پر کہ دوسروں کو ترغیب ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس تیسرے پارے کے پہلا ربع کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی عزت نفس کی وجہ سے اپنی ضرورتوں اور محتاجیوں کے باوجود دوسروں سے جا کے سوال نہیں کرتے لیکن وہ فقیر ہیں اور اپنی رہن سہن سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ان کے گھروں میں فاقے ہیں، تو فرمایا ان کے پاس جاؤ، انہیں تلاش کرو اور انہیں تلاش کر کے اپنے مال میں سے انہیں دو۔ گویا قرآن پاک نے اس مقام پر یہ ترغیب دی ہے کہ جو سائل تم سے آ کر مانگتا ہے اسے بھی دو، لیکن اس سے زیادہ اگر اجر لینا چاہتے ہو تو پھر ان محتاجوں کو تلاش کرو کہ جو معاشرے میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے عزت نفس کی خاطر کسی سے سوال نہیں کرتے، ان کے پاس جاؤ اور انہیں اپنے مالوں میں سے دو۔ اور پھر رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر ان دو رکوعوں میں جو بات فرمایا الذین ينفقون اموالہم کہ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر وہ اجر اس کا اپنے رب کے پاس پائیں گے، مگر ضروری ہے کہ وہ خرچ کرتے ہوئے ان امور کا خیال رکھیں۔ ایک تو اللہ کے لیے خرچ کریں، دوسرا یہ ہے کہ ریاکاری سے بچیں، اور تیسرا یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتائیں، اور چوتھا یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد کسی کو اپنی زبان سے اپنے انداز سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ ناظرین کرام، معاشی ناہمواریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے اسی پارہ میں ربا کو حرام قرار دیا اور ربا سے بچنے کا حکم دیا، اور تجارت اور بیع کو حلال قرار دیا، اور اس کے ضمن میں رب العالمین نے کہ جہاں ربا کو اور سود کو حرام قرار دیا ہے وہاں اس بات کی وضاحت فرمائی